میرے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نماز پڑھنے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، حج کرنے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے، مگر اصل میں مومن وہ ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اصل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر آج ہمارے گھروں میں یہی زبان زخم بن گئی ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورت محفوظ نہیں ہماری وجہ سے، آج ہمارے گھر کے بچے محفوظ نہیں ہماری وجہ سے، ماں باپ روتے ہیں ہماری وجہ سے، بڑا بھائی رو رہا ہے ہماری وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی جو زبانیں ہیں، اللہ اکبر، محفوظ نہیں رہی، زخم بن گئی ہیں یہ زبانیں۔ بیوی کی زبان شوہر کے لیے زخم بن گئی، شوہر کی زبان بیوی کے لیے زخم بن گئی، میاں بیوی کی زبانیں بچوں کے لیے زخم بن گئی۔ یہی بولیاں آگ بن گئی ہیں جو ہم روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ کبھی غرور کیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے، کبھی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بیوی کہتی ہے میں یہ کر دوں گی، شوہر کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ارے تو ہے کون؟ تو میں کرنے والا ہے کون؟ بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اس لیے کہ بکرا تھوڑا کم اور آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی غرور کرتا ہے، کبھی میں کرتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے۔ ارے تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، مطلب جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو نے آنکھ کھولی تھی، جب تو پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو میں کس بات کی کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی شوہر نے غرور کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے دراصل بڑے بڑے رشتوں کو جلا دیتے ہیں میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے یہ بڑے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زہریلے الفاظ یہ پھر بڑے بن جاتے ہیں، بڑے بن کر بڑے بڑے پھر رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ کچھ چھوٹا معمولی سا رشتہ نہیں، یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میاں بیوی جیسے رشتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، آج میرے معاشرے کے گھر گھر میں بیوی شوہر سے تنگ ہے اور شوہر بیوی سے تنگ ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کیوں تنگ ہے؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات ماننا گوارا نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں، بات کو منوانا ایک جنگ بن گیا ہے۔ روز روز کی تلخ کلامی نے گھروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، رحمت کے فرشتوں کو بھی خفا کر دیا ہے۔ جب سے میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا شروع ہوا تب سے رحمت کے فرشتے بھی روٹھ گئے۔ اللہ، آج گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا ہے۔ آج گھروں میں رہنے والے بچے ماں باپ کے رویے دیکھ کر بچپن میں ہی پریشان ہونے لگے ہیں۔ یہ وقت تھا بچوں کے کھیلنے کا، بچوں کے خوش ہونے کا، بچوں کے مسکرانے کا، یہ وقت تھا، مگر ماں باپ کا رویہ دیکھ کر بچپن میں ہی وہ بیچارے پریشان ہونے لگے۔ وہ روتے ہیں، بچے روتے ہیں، ان کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، ماں باپ کے ساتھ بچوں کا دل نہیں لگتا، وہ ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتے ہیں، ہمسایوں کے گھروں میں جا کر وقت گزارتے ہیں، مگر اپنے گھر میں رہنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ماں باپ کا غلط رویہ، ماں باپ کی تلخ کلامی، ماں باپ کا جھگڑا۔ ماں باپ کے جھگڑوں کو دیکھ کر بچے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، جب ماں باپ کے درمیان نفرت کے الفاظ گردش کرتے ہیں تو دیواریں بھی غمگین ہو جاتی ہیں۔ جب دیواریں غمگین ہو جاتی ہیں پھر چھت بھی پریشان ہو جاتی، پھر وہاں رزق کی بارش نہیں برستی۔ وہی دیواریں جو کبھی ہنسی کی گواہ تھیں آج چیخوں کی گونج سن رہی ہیں۔ بچے جو کبھی ماں باپ کے پیار میں مسکراتے تھے آج ان کی آنکھوں میں خوف ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو الزام دیتا ہے اور بیوی جواب میں زہر بھرے جملے واپس کرتی ہے، جب شوہر بیوی کو سوال کرتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو پھر آگے بیوی جواب میں زہر بھرے جملے واپس کرتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس لمحے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بچے جو دعاؤں کے سائے میں پلنے چاہیے تھے، وہ بچے جو دعاؤں کے سائے میں پلنے چاہیے تھے، آج وہ بد دعاؤں کے شور میں بڑے ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، بد دعاؤں کے شور میں، گالی گلوچ کے شور میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت دو دلوں کے درمیان وہ پل ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ گھر کو جنت بنانا بالکل آسان ہے، آسان ہے جنت بنانا۔ یہ بیوی کی نرمی
اور شوہر کے صبر پر منحصر ہے. اگر تم برداشت کرنا سیکھ لو تو یہی گھر سکون بن جائے گا، مگر اگر ضد، غصہ، انا کو پال لیا تو یہی گھر تمہاری تباہی کا آغاز بن جائے گا. یاد رکھو، جو رشتے اللہ کے نام پر جڑتے ہیں انہیں صرف شیطان کی بات مان کر مت توڑو. شیطان کی بات مان کر جو رشتے اللہ کے نام پر جڑتے ہیں وہ بڑی بابرکت ہوتے ہیں، وہ برکت والے ہوتے ہیں، وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، وہ بڑی عزت کے لائق ہوتے ہیں. خدارا ان رشتوں کو صرف شیطان کی بے تک کی باتوں پہ آ کر مت توڑو. ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آج ماں باپ کو دن رات جھگڑتا ہوا دیکھ کر بچے کیا سیکھ رہے ہیں. آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دن رات جھگڑتا ہوا، لڑتا ہوا دیکھ کر؟ وہ بچپن میں ماں باپ کو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. تمہارے بچے بچپن میں ماں باپ کو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر وہی عمل دہراتے ہیں. وہ اپنے والدین کے غصے، چیخوں، تانوں میں پلتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچے لوگوں کے سر پھاڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی سیکھا ہوتا ہے. بچوں نے بچپن سے ہی سیکھا ہوتا ہے کہ سر کس طرح پھاڑے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کیسے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مظلوم پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ بچے تھے، ماں مظلوم تھی اور باپ ظالم تھا. باپ ہر وقت ماں پر ظلم کرتا تھا، یا باپ مظلوم تھا، ماں ظالم تھی، اور ظالم ماں ہر وقت مظلوم باپ پر ظلم کرتی رہتی تھی. لوگوں کے سر پھاڑتے ہیں بڑے ہو کر، قتل عام ہو جاتا ہے، ظلم کرتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ در در بھٹکتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نکل گئی ہے، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اللہ اکبر. نادانو، تم سوچتے ہی نہیں کہ بیج تم نے خود بویا تھا. اگر شروع سے ہی گھر میں جھگڑوں کی آگ نہ لگاتے، اگر زبان کو قابو میں ہی رکھتے شروع سے، اگر ایک دوسرے کی عزت کرتے شروع سے، اگر اللہ کو ناراض کرنے والے عمل چھوڑ دیتے شروع سے، تو آج تمہارے آنگن میں سکون کے پھول کھل رہے ہوتے. مگر افسوس، تم نے رحمت کو اپنے ہاتھوں سے بھگا دیا. یاد رکھو، ماں باپ کا جھگڑنا صرف دو دلوں کو نہیں توڑتا، ماں باپ کا لڑنا صرف دو دلوں کو نہیں توڑتا، بلکہ نسلوں کی بنیاد ہلا دیتا ہے. جب بچے چیخوں میں پلتے ہیں تو ان کے دل محبت کے بجائے نفرت سے بھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے سن لو میرے بھائیو، اگر اپنی اولاد کو جنت کا سایہ دینا ہے تو گھر کے ماحول کو جہنم بننے سے بچاؤ. خاموشی، برداشت اور نرمی اختیار کرو، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے کیے کا خمیازہ بھگتے گی. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں، جھگڑتے ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تلخ باتیں کرتے ہوں، وہاں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں، 5 پریشانیاں ضرور آتی ہیں. اللہ اکبر. نمبر 1، ایسے گھر سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. رزق تو آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی. آج ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں نا. شوہر کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مگر ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہے. شوہر محنت تو کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے جو لفظ ہیں، زبان کے جو تیر ہیں، زبان کے جو زہریلے لفظ ہیں، ان پر کنٹرول نہیں کرتا. وہ ہر وقت بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے. محبت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، پیار نام کی کوئی چیز نہیں رہی. ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ نے رزق تو دیا مگر رزق کے اندر سے برکت چھین لی، برکت ختم کر لی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ گھر میں دن رات کی لڑائی گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے. ایک وقت تھا ہمارا گھر، اللہ اکبر، خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، مگر آج جہنم کا گڑھا بنا ہوا نظر آتا ہے. گھر میں سکون نہیں رہا. تیسرا نقصان، یہ گھر جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. اللہ اکبر. چوتھا نقصان یہ ہے، یہاں پر کسی پیر کا تعویذ بھی اثر نہیں کرتا. جب تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں لاتے، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں کرتے، پیر کا تعویذ بھی یہاں پر اثر نہیں کرے گا. اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ شیطان ایسے گھر کے صحن کے اندر بستر بچھا لیتا ہے اور باقی والے شیطانوں کو بھی بلا لیتا ہے، آؤ بھی یہاں پر ناچو. پھر وہ خوش ہوتا ہے، وہ بستر بچھا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں بیٹھا رہتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جس گھر میں عورت یا مرد کسی لڑائی کی وجہ سے روتا ہو، بیوی روتی ہو یا شوہر روتا ہو، تو یاد رکھو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ اس گھر میں شیطان اپنا بستر ڈال کر بیٹھ جاتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جھگڑا عام ہو جاتا ہے. جہاں شیطان بستر بچھا کر بیٹھ جاتا ہے وہاں جھگڑا عام ہو جاتا ہے. دلوں میں نفرت جنم لیتی ہے. پھر شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے, بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے. زبانوں سے زہر اگلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور محبت کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. میرے محترم بھائیو, شیطان اتنا خوش کسی عمل پر نہیں ہوتا جتنا وہ میاں بیوی کے جھگڑے پر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ دو دل الگ ہوں گے تو پورا گھر تباہ ہو جائے گا. اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ پورا گھر تباہ ہو اور وہ اپنے مشن میں, اپنے مقصد میں کامیاب ہو. اور تمہارے دلوں میں شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے. شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. بیوی کے دل میں ضد, شوہر کے دل میں غصہ, اور پھر دونوں کو اس آگ میں جلا کر تالیاں بجاتا ہے جس آگ سے باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. سوچو میرے بھائیو, جس لمحے تم غصے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو, تمہارے گھر میں شیطان ہنستا ہے اس وقت, اور تمہارے اعمال جل رہے ہوتے ہیں اس وقت. تمہاری نمازیں جل رہی ہوتی ہیں, ہاں تمہاری عبادات ضائع ہو رہی ہوتی ہیں, تمہارے اچھے اعمال جل رہے ہوتے ہیں. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہو یا رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے گھر کو جہنم بنانا چاہتے ہو یا جنت کا سایہ بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو, جو اللہ کے لیے جھک جائے اس کے گھر میں رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے, برسنے لگتی ہے اور ہر وقت برستی رہتی ہے. اور جو انا کے لیے لڑے, جو ضد کے لیے لڑے, خود کو بڑا کہلوانے کے لیے لڑے, اس کے گھر میں صرف بربادی رہ جاتی ہے. اب شاہ جی اس مصیبت سے کیسے نکلیں؟ یہ جو 5 مصیبتیں, 5 پریشانیاں میں نے بتائی ہیں, شاہ جی بتاؤ نا اس مصیبتوں سے کیسے نکلا جائے. اس مصیبتوں سے نکلنے کا بہترین راستہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, روتا ہوا فریاد لے کر آیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے. بزرگ کے ساتھ بیٹھ گیا, قدم دبا کر کہنے لگا, بزرگو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. بزرگ نے کہا, کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا, میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. میری بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے, کہتی ہے مجھے طلاق دو اور جان چھڑاؤ مجھ سے, میں تجھ سے جان چھڑاؤں. حضرت میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہی کی دلدل میں پھنس جائے. حضرت نے فرمایا, یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو, کون سا کاروبار ہے تمہارا, کون سا کام ہے؟ اس نے کہا, میں محنت مزدوری کرتا ہوں, شام کو تھکا ہار آتا ہوں, بستر پر لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں. جب اس نے کہا نا محنت مزدوری کرتا ہوں, شام کو بستر پر لیٹ جاتا ہوں, سو جاتا ہوں, تھوڑا حساب کتاب کرنا ہو تو بیوی کو بلا لیتا ہوں, اس سے مدد لے لیتا ہوں. تو بزرگ سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے, اسی بیماری نے اس کی بیوی کے دل کے اندر نفرت پیدا کر ڈالی. اب یہ نفرت پورے درخت کی شکل اختیار کر گئی ہے. بزرگ سمجھ گئے کہ یہ شخص پورا دن کام کرتا ہے, بیوی سے دور رہتا ہے, پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. شام کو جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ تھکا ہارا ہوتا ہے, آتے ہی بستر پر لیٹ جاتا ہے, چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے. کبھی کبھار بیوی کو بلاتا بھی ہے تو صرف حساب کتاب پورا کرنے کے لیے. بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا. جب وقت نہیں دے رہا تو پیار بھری باتیں کیسے کرتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. نسخہ کیا؟ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں. بزرگ نے کہا, میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, سمجھ لیجیے کہ وظیفہ دیتا ہوں, اس وظیفے کو ضرور پڑھنا, اس نسخے پر عمل کرنا ہے. اس شخص نے کہا, حضرت جلدی بتائیے, بس میرے گھر کو تباہی سے بچا لیجیے. حضرت نے فرمایا, اس طرح کرنا, کل سے محنت مزدوری یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد شام کو جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے, ایک تو اپنے حساب کتاب گھر سے باہر ہی پھینک کر جانا ہے. گھر کے اندر حساب کتاب کا نام نہیں لینا. بیوی کو حساب کتاب کے لیے نہیں بلانا. یہ حساب کتاب اپنے دفتر میں رکھ کر جانا ہے. جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونا, سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے. سب سے پہلے بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے اور پھر گھر کے اندر داخل ہونا ہے, اور پھر جا کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے, اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا. اس شخص نے کہا, حضرت یہ کام تو میرے لیے مشکل ہے, لیکن میں کوشش کروں گا یہ کرنے کی. یہ کہتے ہوئے وہ دکھی شخص واپس اپنے گھر کو چلا گیا. دوسرے دن کام کرنے گیا. شام کو جب واپس لوٹا, دروازے پر دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا تو بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ, محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس شخص نے زبردستی سے بیوی کی پیشانی چومی. بیوی کو بڑا یہ حیران لگا. بیوی ضد کرنے لگی, چھوڑ دو مجھے, ہاتھ مت لگاؤ, میں تیرے جیسے بندے کو اب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. پہلا دن تو ایسے ہی گزرا. زبردستی سے خود ہی جا کر بیوی کے ساتھ بیٹھا, 2-4 محبت بھرے باتیں کی, اور پھر جب تک بیوی نہیں سوئی تھی تب تک یہ جاگتا ہی رہا.
دوسرے دن بھی ایسا ہوا. اب دوسرے دن بیوی تھوڑا نرم ہو چکی تھی. دوسرے دن جب اس شخص نے دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا تو جلدی سے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ, محبت بھرے چہرے کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی پیشانی چومی اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا, بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا. آج دوسرے دن یہ بیوی خود چل کر شوہر کے پاس گئی, یہ سوچتے ہوئے کہ چلو شکر ہے میرا شوہر تھوڑا بدلنے لگا ہے. خود جا کر بیوی کے بستر پر بیٹھی. کیسا رہا آج کا دن؟ تو ایسے ہی محبت بھری باتیں چلتی رہیں. شوہر نے کہا پچھلے دن, پچھلا وقت جو گزرا ہے اسے ختم کرو, اپنے اندر کی نفرت ختم کر دو, مجھے معاف کر دو, جو کچھ ہوا ہے معاف کر دو, آئندہ نہیں ہوگا. ایسے ہی محبت بھری باتیں بھی چلتی رہیں, سوری بھی چلتی رہی, معاذرت بھی چلتی رہی. اب کچھ دن گزرے ہی تھے, وہ عورت جو ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرتی تھی اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اب آنے والی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی, میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی آپ کے, میں جیوں گی بھی آپ کے ساتھ, مروں گی بھی آپ کے ساتھ, اب میں آپ سے جدا نہیں ہونے والی.